نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم اور یہ بات نہ ہو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے فَيَقُولُوا پس وہ کہیں ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول فنتبع آیاتک پس ہم اتباع کرتے تیری آیات کی وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے قالوا تو انہوں نے کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل کیا کفر نہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس سے پہلے قالوا سحران تظاہرا انہوں نے کہا جادوگر ہیں دو جو ایک دوسرے کے معاون ہیں وقالوا انا بکل کافرون اور انہوں نے کہا بے شک ہم سب کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں قل فأتوا بکتاب من عند اللہ آپ کہہ دیجئے پس لے آؤ کوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے ہو وَأَهْدَى مِنْهُمَا کہ وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے اتبعہ میں اس کی اتباع کر لیتا ہوں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پس اگر وہ جواب نہ دے سکیں آپ کو فَعْلَمْ پس جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم کہ بے شک وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اتباع کرے اپنی خواہش کی بغیر اللہ کی ہدایت کے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القصص کا 5واں رکوع آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے اس سے قبل پڑھا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر بیان کیا۔ اور آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رسول نہ آتا اور کتاب میں نہ بھیجتا اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آ جاتا تو پھر تو انہوں نے کہنا تھا یا اللہ ہماری طرف تو سمجھانے والا آیا ہی کوئی نہیں، اگر آتا تو ہم ضرور مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب رسول بھی آ گیا ہے، کتاب بھی آ گئی ہے، پھر بھی نہیں مان رہے، اور بالکل لچر قسم کے اعتراض کر رہے ہیں۔ مثلا ایک اعتراض کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی تورات وہ اکٹھی ملی تھی، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا پوائنٹ نکالا تھا۔ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام والی کتاب تو پوری اکٹھی اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہ جو پوری اکٹھی اتری تھی اس کو سارے مان گئے تھے، اس کو بھی تو کسی نے نہیں مانا۔ وہاں بھی تو یہی بات تھی، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ اب اس میں اللہ کی مرضی ہے وہ اکٹھی کتاب نازل کرے یا تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کرے، اللہ تعالیٰ تو تمہارا پابند نہیں ہے نا، تم اللہ تعالیٰ کے پابند ہو۔ بہرحال یہ ان کا اعتراض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں مصیبت پہنچ جاتی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لفظی معنی جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ہاتھوں کی کمائی مطلب ان کی بدعمالیاں، ان کے کرتوت، جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مصیبت یعنی اللہ کا عذاب آتا، فَيَقُولُوا پس وہ آگے سے یوں کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا تو نے کیوں نہیں ہماری جانب رسول بھیجے، اگر تو رسول بھیجتا فنتبع آیاتک ہم تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے، لیکن آیا ہی کوئی نہیں ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا، تو ہم بیچارے کیا کرتے؟ اللہ فرماتے پھر اس طرح شریک بنتے، اگر میں رسول نہ بھیجتا اور آیات نہ بھیجتا پھر انہوں نے اس طرح باتیں کرنی تھیں۔ لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پس جب ان کے پاس حق آ گیا، ہماری طرف سے آ گیا، حق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حق سے مراد قرآن بھی ہے، نبی بھی حق اور قرآن بھی حق۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پس جب ان کے پاس حق آ گیا، ہماری طرف سے آ گیا، قالوا انہوں نے اعتراض یہ کیا، کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ آپ ویسی کتاب کیوں نہیں دیے گئے جیسی موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی تورات اکٹھی، آپ کو قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں ملتا ہے؟ بس یہ اعتراض ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اور اس کا ایک جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں دیا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعتراض کرتے قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا،
اللہ فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کا دل دکھی اور پریشان ہوتا ہے، اور ہم ادھر سے دو چار آیتیں نازل کر کے آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کتاب کیوں نہ ملی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے کفر نہ کیا اس کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے پہلے سے؟ وہ جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اس کو کون سا سارے لوگوں مان گئے تھے؟ وہاں بھی لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو معلوم ہوا اکٹھی اور تھوڑی تھوڑی کی بات نہیں، منکرین نے انکار ہی کرنا ہے۔ اکٹھی نازل کی تورات تو وہاں بھی انکار کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن تو یہاں بھی انکار کر رہے ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، اس وقت لوگوں نے کہا یہ دو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا جی؟ جادوگر ہیں۔ تظاہرا، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، دونوں مل کے آ گئے ہیں۔ وقالو، اور لوگوں نے کہا انا بکل کافرون، بے شک ہم سب کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، نہ موسیٰ کو مانتے ہیں، نہ ہارون کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قل، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اچھا تو پھر اللہ کی طرف سے کون سی کتاب ہے وہ لے آؤ نا، اس کی اتباع کر لیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے فاتوا بکتاب من عند اللہ، بس لے آؤ تم وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ہو، تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے لے آؤ، وہ اہدا منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، قرآن سے اور تورات سے، ان سے کوئی زیادہ ہدایت والی کتاب تمہیں پتہ ہے تو وہ لے آؤ۔ اتبع ہو، میں اس کی اتباع کرتا ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم لے آؤ نا کوئی کتاب کہ جناب یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، جب یہ جواب نہ دے سکیں، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر اور ہدایت والی کتاب کہاں سے لائیں؟ کوئی نہیں، قرآن کی مثل کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے کہاں سے آئے گی؟ قرآن کی صداقت کے لیے اللہ نے 4 چیلنج دیے ہیں قرآن مجید میں۔ کتنے چیلنج جی؟ پہلا چیلنج 15ویں پارے میں ہے، فرمایا قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، ساری کائنات کے جن اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، مل کر کے بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ یہ پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج سورہ ہود میں، قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں شبہ ہے تو قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں، تم 10 صورتیں قرآن جیسی لے کر آؤ۔ کتنی صورتیں؟ 10۔ اور تیسرا چیلنج سورۃ البقرہ میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت قرآن جیسی لے کر آؤ اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں شبہ ہے۔ اور چوتھا چیلنج 27ویں پارے میں ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پورا قرآن نہ لا سکے، 10 صورتیں نہ لا سکے، ایک صورت بھی نہ لا سکے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، چلو ایک آیت تو قرآن جیسی لے کر آؤ نا، ایک آیت ساری کائنات والے مل جائیں، قرآن جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتے، کیونکہ سب مل گئے تب بھی کلام مخلوق کا ہوگا، اور یہ کلام مخلوق کا نہیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، بلکہ آپ سے پہلے کا جو دور تھا، چونکہ عرب کے اندر شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا نا،
تو شعراء اپنے اپنے کلام لکھتے اور بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، کیونکہ حج کے موقع پہ ادھر ادھر سے لوگ آتے تو پڑھتے ماشاءاللہ جی زبردست کلام لکھا ہے فلاں شاعر نے، اور پھر بڑے شاعر آتے اور وہ چیک کرتے اور مقابلہ ہوتا اور انعام ملتے کہ پہلی پوزیشن کس نے حاصل کی ہے۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا یہ بھی لکھ کر وہاں لٹکا دو۔ شاعروں کے کلام لکھے ہوئے تھے، ساتھ سورۃ الکوثر انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ بڑے شاعر آئے جنہوں نے چیک کرنے تھے، نمبر دینے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے آئے، یہ آگے سے صرف 3 جملے ہیں، انہوں نے پڑھا پھر پڑھا، اس نے آگے قلم لے کر لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہاں وہ نمبر کیا دیں گے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو انصاف کے ساتھ جس نے قرآن کو سنا وہ سمجھ گیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، جب آپ کا یہ چیلنج قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمْ، پس جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، بے شک وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن سے پڑھ کر انہیں کسی کتاب کا پتہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو ماننا نہیں چاہتے۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات کی اتباع کرے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سچے نبی کو جھوٹا کہے، جو اللہ کی سچی کتاب کو چھوڑ دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا